الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من زبيب الحديث. اسلامی و دینی بھائیوں، آج کے درس میں صدقہ فطر کا بیان کرنا چاہتا ہوں. صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یہ نام ہے اس مالی مخصوص مقدار میں عبادت کا جو ایک رمضان المبارک کے صائم پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب شوال کا چاند نکل آئے کہ اب رؤیت ہلال شوال کے بعد روزہ سے نہیں رہنا. اور اسی مناسبت سے کہ اب کے جو ایام آ رہے ہیں اب وہ فریضہ صوم کے ایام نہیں ہوں گے بلکہ برات اصلیہ کے طور پر وہ فطر روزہ نہ رہنے کے دن ہوں گے. اس کا نام زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ہے. اس صدقۃ الفطر کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ آسان جواب دلائل کی روشنی میں، الفاظ احادیث کی روشنی میں، اور یہ امت کا مجمع علیہ مسئلہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، مالدار ہو یا فقیر، محتاج، نادار، سب پر اس صدقۃ الفطر کا اخراج، اس کا نکالنا واجب ہے، ضروری ہے. کہ ایک فریضہ کہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں. صحابی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا. ایک اور بات کہ زکوٰۃ الفطر میں کیا نکالا جائے گا، اس کا جواب اسی حدیث کے اندر مل جاتا ہے جو میں نے بھی پڑھی. شروع کا حصہ صرف آپ کو سنایا
جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات فطر 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، 1 سا گیہوں، 1 سا جو ہر مرد عورت چھوٹے بڑے آزاد و غلام مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ تو اس حدیث میں نصاً صراحت کے ساتھ ان غلجات، ان اطعمہ، ان کھانوں کا ذکر ہے جن کے نکالنے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ کھجور کا ذکر آیا، بڑی اچھی غذا تھی، یہ بھی طعام رہا عربوں کا۔ کشمش یہ بھی مطعوم چیز ہے، کھانے کی چیز ہے۔ گیہوں اور جو کے بارے میں کیا کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ گیہوں ہی کو تو طعام بھی اصلاً کہا جاتا ہے۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ طعام کھانے والی چیز صدقۃ الفطر میں نکالنا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ اس کا بھی جواب بہت آسان ہے۔ اگر احادیث کا کوئی مطالعہ کرے اور اس سلسلے میں صحابہ کے مرویات کو پڑھے تو کل کا خلاصہ یہ ہے، اور خود اس نام سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ زکوٰۃ الفطر جب رمضان کے روزے ختم ہوں، ایام معدودات پورے ہو جائیں، ہلال شوال کا دیکھ لیا جائے، اس کی رؤیت کی شرعی طور پر ثبوت مل جائے تو اس کے بعد نکالنا ہے۔ اور نماز فطر، نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے تک اس کو نکال دینا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کا وقت، اور یہی وقت افضل ہے کہ رؤیت ہلال شوال کے بعد رات ہے پوری، اس کے بعد صبح کا کچھ حصہ مل رہا ہے، جب نماز کا وقت مقرر کیا جائے تب تک اپنے ہی ٹولے محلے، پاس پڑوس، گاؤں بستی کہ مساکین ہی کو تو دینا ہے۔ البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقت جواز کہلاتا ہے، یعنی کہ اس وقت میں زکوٰۃ الفطر کو نکال دینا جائز ہے، درست ہے۔ اور وہ ہے عید سے 1 دن 2 دن پہلے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، ان کا عمل ہے، ان کا اپنا طریق رہا ہے۔ اور کون ہے ابن عمر، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بات اچھی کہی کہ زکوٰۃ الفطر کے اخراج کے 2 وقت ہیں، ایک وقت اختیار یعنی افضل وقت، اور ایک وقت جواز۔ افضل یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے بعد،
ادائیگی نماز عید سے پہلے اس کو نکال دیا جائے، اور وقت جواز یہ ہے کہ 1 دن 2 دن پہلے ہی نکال کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی جائے۔ ایک آخری بات میں اپنے درس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کی شرعی غرض و غائب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث سی میں موجود ہے، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر نکالنے کا ہمیں حکم دیا ہے، طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، اس سے روزے دار کی پاکی صفائی ستھرائی کا سامان بہم پہنچتا ہے، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے سے اس بندے مسلم نے صوم کی حالت میں جو کمیاں خامیاں ظلم علی النفس جیسی چیزیں کی ہیں اس کا کفارہ بن جائے، اس سے پاکی اور طہارت کا شرعی وسیلہ بن جائے، اللہ اس کبھی کو سرزد ہونے والی خامی کو معاف کر دے۔ اور دوسرا اساسی غرض طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے یہ طعمہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا سامان بن جائے، اور اس طرح سے ان کی غمخاری و دلداری ہو جائے۔ اس میں کچھ زیادہ کسی نوع کی اور توجیہ کرنے کی ضرورت تھی نہیں۔ پھر یہاں سے ایک بات یہ بھی طے ہو جاتی ہے کہ اگر یہ سائل سوال کرے، پوچھنے والا کوئی بھی کہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، تو اس کا صرف ایک جواب ہے، اگر ہم شریعت کے حدیث کی زبان استعمال کریں تو یہ کہ اس کے مصرف مساکین، اور مساکین کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کل کا خلاصہ یہ ہے، ساری اگر گفتگو لمبی کی جائے تو یہ کہ جو بھی سماج میں نادار، غریب، محتاج ہوتے ہیں انہی کو مسکین، اور ایسے ہی لوگوں کو مساکین کہا جاتا ہے۔ اور یہ علمی بھی بات ہے کہ جب مسکین اکیلے بولا جائے تو اس میں فقیر اور مسکین دونوں شامل ہوتے ہیں، تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ غریبوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو زکوٰۃ الفطر دی جائے۔ بڑا آسان ہے ہمارا دین، اس کے احکام، اس کے مسائل، اور بڑی خوبیاں اور بڑا حسن ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ تب ہے جب ہم اتباع کا صحیح جذبہ رکھتے ہوں اپنے اندر، اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کا صحیح ایمانی و دینی جذبہ رکھتے ہوں۔ اور اسی لیے میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں میرے دینی بھائیوں، زکوٰۃ فطر سے متعلق جو بہت ہی اس وقت ایک مسئلے کی حیثیت سے چرچے میں رہا کرتا ہے، اور وہ ہے کہ کیا زکوٰۃ فطر میں روپیہ پیسہ نکالنا جائز و درست ہے؟
مقدار کی بات چھوٹ گئی، میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں مختصراً ایک جملے میں کہ زکوٰۃ فطر کی مقدار ہر راس کی طرف سے 1 سا ہے، جو جدید پیمانے کے مطابق 2.5 کلو وزن کے برابر ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہر سائن کی طرف سے 2.5 کلو گیہوں ہو، چاول ہو، کوئی بھی طعام ہو جو طعام البلد ہوتے ہیں واقعی، اور جس پر طعام کا صحیح معنی و مفہوم اور اس کا مدلول شرعی منطبق ہوتا ہے، اس کو نکالا جائے۔ تو میں آخری بات کے طور پر ایک بات کے ذکر کر رہا تھا، اور اس مشہور سوال اور اس مسئلے کا جو بر وقت کافی گردش میں رہتا ہے کہ کیا طعام کی بجائے نقد زکوٰۃ فطر میں نکالنا درست ہے؟ یعنی بجائے 2.5 کلو گیہوں کے آدمی 2.5 کلو کی جو رقم بنتی ہے موجودہ زمانے میں بر وقت، مثلا اس وقت اگر بات مثال ہی کے طور پر سمجھیے گا، جو قریب اصلیت کو لیے ہوئے ہے کہ 18 روپے 19 روپے کلو گیہوں ہے، فی کلو 18-19 روپے، 19 دونا 38 اور 19 کا آدھا اگر آپ کریں تو 9.5 اور جوڑ لیں، اور اس طرح سے 47 روپے 48 روپے تقریبی بات ایک نفر کی طرف سے کوئی نکالے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت کے ساتھ تلاعب ہے، کھلواڑ ہے، دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت پہ ڈاکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی جو رسالی اور نبوی اعتبار سے جو آپ کا رتبہ اور مقام ہے اللہ کے نزدیک، اس پہ یہ ڈاکہ زنی ہے۔ یہ دین میں خواہشات نفس کو دخل دینے کا نام ہے، دین میں شرع میں رائے زنی کی برتری کا نام ہے، جبکہ دین وہ ہے جس کی اجازت اللہ تعالی جب دے اور اس کے رسول اس کے اذن سے اس کی اجازت سے دیں تو وہ چیز دین ہوتی ہے، وہی چیز شرع ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ورنہ ہر ایرو غیرو نتھا خیرو قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہوتے ہوئے کہ اس کو یہ نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے کہنے کا حق کیا رکھتا ہے؟ معاملہ آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے یہ ہمارا مفتی، یہ ہمارا معتزلی فکر اثر لیے ہوئے اور زبردستی کا مجتہد غیر محل میں اجتہاد کا ڈھونگ رچاتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ فی زمانہ اسی میں آسانی ہے کہ مال دے دیا جائے، روپیہ پیسہ دے دیا جائے۔ سوال یہ ہے
کہ اس کو دینی اصول و مبادی، فقہی اصول و قواعد و ضوابط کی روشنی میں، شرعی اصول و مبادی کی روشنی میں بھی تو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت تھی۔ میں شاید ایک طالب علم کے طور پر آسان لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ الفطر ایک سا کھجور، ایک سا فلاں، ایک سا فلاں، ایک سا فلاں فرض کیا۔ کیا یہ نہیں ہمارے لیے کافی و شافی ہے کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت واضح حکم ہم تک پہنچا، ہم نے جانا، ہم نے سنا، ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اب مزید کیا کچھ سوچنے بچارنے کی حاجت کیا ہے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سام من تمرین، سام من ضبیب، او سام من بر، او سام من شعیر فرض کیا ہے، اور میں ہوں ایک عام فرد امت کی حیثیت سے علم کے اعتبار سے چھوٹا بڑا کچھ بھی، کیا حق پہنچتا ہے کہ رسول اللہ کے سام من تمرین اور سام من ضبیب کو یا آخری میں 50 روپیہ ہندیہ 50 روپے انڈین کہوں؟ کیا یہ مقام رسالت کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ تقدیم بین یدی اللہ والرسول نہیں ہے میرے دینی بھائیوں؟ کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سوچو تو مفتی صاحب، قاضی صاحب، اپنے معتزلی فکر کی قباحت الشناعت پر غور تو کرو کہ تم رائے کو دخل دے رہے ہو۔ آخر یہی نہ سمجھ رہے ہو کہ سام من بر و سام من شعیر دینا اور مسکین کا لینا یہ ذرا اچھا نہیں ہے؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ روپیہ ہی دے دیا جائے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مال نہیں تھا، تب نقود نہیں تھے، ذهب و فضہ کے دینار و دراہم نہیں تھے۔ گویا چوک ہو گئی اللہ کے رسول سے، کبھی کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں معاملہ سنگین ہے۔ ایسا کہنے والوں کے ذریعہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت ناقص ہے، دین نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول نے خالی ہوئی ہاں ایک سا کھجور، ایک سا کشمش، ایک سا گیہوں، ایک سا جو ہی کہا، جبکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس کی مقدار اور اس کے ثمن کے برابر نقد و کرنسی بھی بتانا چاہیے تھا، مگر بھول گئے یا جان بوجھ کر کے گویا رسالت اور اس کی ادائیگی میں خیانت کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے، کیونکہ یہ دین کا اصول ہے۔ کتاب و سنت کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی آیات ذرا پڑھو قرآن کریم کے اندر۔ تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر کے بارے میں کیا رسول سے یہ بات ہم تک نہیں پہنچی ہے اور ہم تک یہ چیز نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا نکالنے کا حکم دیا ہے؟ ہمیں پکڑ لینا چاہیے۔ اب پھر رازنی کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ اہل علم فقہائے عصر جو مالی رقوم کی ادائیگی والی بات کے قائل ہیں، ان کے عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور خود انہی کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات تو کہتے ہیں کہ لست ھذا مع النص۔ کیا زکوٰۃ الفطر کے مسئلے میں نص نہیں موجود ہے؟ کیا یہ صحیح روایتیں سام من تمرین اور سام من ضبیب والی روایتیں کیا یہ نص نہیں ہیں؟ کیا یہ صریح نہیں ہے
آخر کیوں اجتہاد کرتا ہے؟ اے فقیہ عصر، اے مفکر دورہ، اے مفکر اسلام، اپنے آپ کو سمجھنے والا، سوال یہ ہے کہ تیرے تفکیر و تفکر کا میدان وہ ہونا چاہیے جہاں شرعی احکام و مسائل میں نص صریح نہ ہو۔ کر تو جتنی رائے زنی کرنی ہے، جس قدر اجتہاد کرنا ہے، ہاں کرتا جا کرتا جا، مگر یہاں کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہ مسئلہ بار بار مستند علماء ہی نے وہ اصول بتایا، بنایا اور اس کو نشر کیا، شائع کیا، واقع کیا کہ العبادات توقیفیہ، عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ تو کیا زکوٰۃ الفطر والی عبادت توقیفی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ علم و پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 1 سا کی مقدار میں طعام فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے؟ تو پھر اب میں اپنی طرف سے رسول تو طعام میں کے 1 سا کو فرض کر رہے ہیں اور میں چلا ہوں اپنی طرف سے 50 روپیہ فرض کرنے۔ کیا یہ توقیفی والی بات ہے؟ تو معاملہ آسان نہیں ہے میرے دین بھائیوں، یہ شریعت میں خرد برد ہے، یہ شریعت کے محکم امور و مسائل میں ایسی رائے زنی ہے کہ جو شریعت کے اندر خرد برد اور گویا اپنی خواہشات نفسانی کے تابع بنانے کی ناروا کوشش ہے، اور یہ شعوری ہے، یہ بات نہیں کہ لا شعوری ہے، یہ شعوری ہے۔ شاید پتہ نہیں ایسے لوگ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں علماء سلف صالحین، ائمہ اسلام اور تمام معتبر اور محقق مفتیان اعظام کے فتاوے نقل کرنے پر آؤں جو موجود، تو یہ بات آپ پر آیا ہوگی کہ اہل تحقیق علماء فقہا مفتیان نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ زکوٰۃ فطر میں طعام نکالا جائے، نقد نہیں۔ ایک آدمی نے یہ لکھا، بہت اچھی بات لکھی کہ بھئی اپنا مال، عام نقد، عام روپے پیسہ دو مسکین کو جیسے چاہو اور جیسے چاہے وہ خرچ کرے، اور رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام کے طور پر دینے کو کہا، اس کو طعام ہی رہنے دو۔ یہ بات کیا ادھیرن کہ آج کے مسکین کو زیادہ حاجت روپے پیسے کی ہے، مسئلہ مسکین کی خواہش نفس کے مطابق اس کی حاجت و ضرورت کا نام دین اور شریعت نہیں ہے، اور ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہم مکلف ہیں اس شریعت کے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ ہم تک کی ہے، اس کا نام دین و شرع ہے۔ کبھی یہ کہ ارے اس کو گیہوں کی ضرورت نہیں ہے، بر وقت پیسے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ فطر گیہوں سے دینا ہے، اور یہ توبۃ للمسکین ہے۔ اگر اس کو گیہوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسکین ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ حدیث پر غور کرو، اس کے الفاظ سے، اس سے صحیح معانی و مطالب اور اس کے مفعولات طے کرو، تب بات بنے۔ اور اسی لیے سچی بات یہ ہے کہ دین عقل و رائے پر مبنی نہیں ہے۔ وہ مشہور بات جو روایت میں آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لو کان ھذا الدین بالرائے الی آخر الحدیث۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہمارا کام دین میں اطاعت رب اور اطاعت رسول رب کا ہونا چاہیے۔ دین
اتباع کتاب و سنت کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو بے چون و چرا تسلیم کرنے کا نام ہے۔ دین خواہشات نفس کی پیروی کا نام نہیں، بلکہ خواہشات نفس کی پیروی ہی تو غلال، گمراہی، روایت، فساد، تباہ کاری کی اصلی بنیاد ہی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ تو اتباع شہوات ہی تو اصل راہ حق و صراط مستقیم سے ہٹانے کا سب سے اہم ترین سبب بنا کرتا ہے۔ لہذا رائے زنی کرتے ہوئے ذرا سوچو تو صحیح، یہ مخالفت رسول ہے میرے دینی بھائیوں، اور امر رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، عذاب علیم سے نہ ان کا پالا پڑ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، آپ کے لیے، دل مومن کے لیے اس قدر گفتگو کافی ہے، اس امر کو ثابت کرنے اور سمجھانے میں کہ زکوٰۃ الفطر ہمیں طعام نکالنا چاہیے، رقم، سکہ، کرنسی، آج کے دور کے کاغذی نوٹ جو بھی ہوں وہ نہیں نکالنا چاہیے، اور اہل علم کو ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کسی چیز کا اچھا نظر آنا، اچھا لگنا، حتیٰ کہ اس تعلق سے نیت کا بہتر ہونا، یا کہیے نیت کو اپنے تئیں بہتر سمجھنا اور اس کو بہتر قرار دینا، یہ دین و شریعت نہیں، بلکہ تحسین نیت تو وہ بلا ہے کہ تحسین نیت ہی کے نام سے جملہ بدعات کا وجود ہوا ہے۔ کوئی بدعت بغیر حسن نیت کے سام کے وجود میں نہیں آئی ہے، کوئی بدعت۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، مسئلہ استناد کا ہے، کوئی قول ہو، عمل ہو، رائے ہو، نظریہ ہو، قلبی نیتیں ہوں، سب کے لیے تو دلیل چاہیے۔ تو یہ کہ یہی اچھا ہے کہ پیسہ دے دیا جائے، یہ تیرے اچھا سمجھنے اور اچھے کے دعویٰ کرنے سے شریعت کے حکم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسا تو سمجھتا ہے تو گویا تو شریعت میں خرد برد کرتا ہے۔ اے زبردستی کا اپنے آپ کو بننے والا فقیر، سمجھنے والا، متکلم، بصیر، غلط ہے تو۔ مقام رسالت بڑی چیز ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، تشریح، تحریر و تحریم، تمام امور میں بہت ہی عظیم، اور اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اسے ہمیں پکڑنا چاہیے، اور اپنے افکار و خیالات یا کہیے بدلتے ہوئے حالات وغیرہ کے عنوان سے کسی تبدیلی کا حق نہیں ہے، ورنہ تو دین عروبہ اور تماشا اور کھیل ایک بن جائے گا۔ جو چاہے کتاب و سنت کے واضح نصوص ہونے کے باوجود اپنے آرا، افکار اور وقول کو اس میں زبردستی گھسیٹتے ہوئے تبدیلیاں کرتا رہے کہ آج کل اب یہ اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ حکم ایسے نہیں، یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے۔ یہی تو اعتزال کی بدعات اور ان کی ضلالات کا اصلی پیش خیمہ۔ اہل الرائے کے جو مسائل ہیں ان کی
اصل فساد و تباہی کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نصوص کی بجائے اپنے عقل و رائے کو زیادہ بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ تم ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، صیام و قیام کو، جملہ عبادات کو، اور انہیں میں سے زکوٰۃ الفطر ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول فرما، اور توفیق اس بات کی دے کہ تمام عبادات ہم مشروع، جو عبادات ہیں مشروع طریق پر ادا کریں. زکوٰۃ الفطر ویسے ہی دیں، وہی طریقہ اپنائیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور جس پر صحابہ کرام اور اصحاب القرون الثلاثہ المشہود لها بالخیر قائم تھے، اور تمام ائمہ مرضیین اور آج کے بھی تمام مومنین مخلصین قائم ہیں. اللہ سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم.